بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. رواہ الترمذی. واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، تمام تعریفات تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہو. درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا: واعتصموا باللہ. اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیوں تھامنا ہے؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی اچھا مولا ہے، کتنا ہی اچھا مشکل کشا ہے اور مددگار ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے. سامعین محترم، اس سے ہمارے معاشرے کا ایک مخصوص طبقہ دو استدلال کرتا ہے. پہلا استدلال وہ یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے. حضرات محترم، میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا، اگر اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے تو ان دلائل کے انبار کا کیا ہوگا جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرتے ہیں؟ اگر تمہیں وہ انبار، دلائل کے انبار نظر نہیں آتے تو آئیے میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو وہ دلائل دکھاتا ہوں. اٹھائیے حدیث کی کتاب اٹھائیے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک عورت آئی میرے آقا علیہ السلام کے پاس، آ کر کے سوال کرتی ہے: اے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے مال غنیمت سے کچھ دے دیجئے، میری مدد کیجئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تو مال غنیمت میں کچھ نہیں ہے، بعد میں آنا، پھر آنا، تجھے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا. وہ عورت عقل مند تھی، دنیا کے اصولوں کو سمجھنے والی تھی. کہنے لگی: اے اللہ کے پیغمبر، میں پھر آؤں، آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے: اگر تو مجھے اس دنیا میں موجود نہ پائے تو جناب صدیق اکبر کے پاس چلے جانا، وہ اس وقت خلیفہ ہوں گے. حضرات محترم، ظہر کا وقت ہے. صحابہ کرام انتظار میں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور امامت کے فرائض سر انجام دیں گے. صحابہ کرام انتظار فرما رہے ہیں. انتظار کرتے کرتے
جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے تو حضرت بلال جاتے ہیں، جا کے دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت جا رہا ہے، آئیے نماز پڑھائیے۔ آپ علیہ السلام حکم دیتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے وہ نماز پڑھائے گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں تو کہتا ہوں یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا بلکہ اس رب العالمین نے کہلوایا۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں رب العالمین جانتا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے ایسے بدبخت ہوں گے کہ ابو بکر پر زبان درازی کریں گے، حضرت عائشہ پر زبان درازی کریں گے، اسی لیے میرے رب نے حضرت عائشہ سے کہلوا دیا۔ لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابہ کرام میں 10 خوش قسمت لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ کیا اس میں سب سے پہلے ابو بکر کا ذکر کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس میں خلافت کی دلیل پیش کی۔ آئیے آگے چلیے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے تشریف فرما ہے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں سے پوچھا بتائیے کسی نے آج کوئی خواب تو نہیں دیکھا تاکہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں۔ لوگوں میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نے آج خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے خواب میں؟ فرماتے ہیں کہ ایک ترازو ہے، اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا ہے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کو رکھ دیا گیا ہے، میرا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھ دیا گیا، پھر دوسرے پلڑے میں عمر کو رکھ دیا گیا، جناب ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر ایک پلڑے میں حضرت عمر کو رکھ دیا گیا، پھر دوسرے پلڑے میں حضرت عثمان کو رکھ دیا گیا، پھر حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ کیا اس سے ثابت ہوتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہوا، اس سے خلافت واضح ثابت ہوتی ہے۔ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اتنے دلائل ہیں خلافت کے، اتنے دلائل نظر واضح ہیں جناب صدیق اکبر کے، تمہیں یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ حضرات محترم، اس مخصوص طبقے کا اس حدیث سے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے ایک یہ استدلال ہے کہ اس سے حضرت علی کا مشکل کشا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت علی کا مشکل کشا ہونا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ کہ مشکل کشا تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ نے مولا کہا ہے، اس لیے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی مولا ہے، حضرت علی بھی مولا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ نے تو کئی اور صحابہ کرام کو بھی مولا کہا ہے، کیا وہ بھی مشکل کشا ہے؟ اٹھائیے صحیح بخاری اٹھائیے، جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے لیے بھی مولا کے لفظ استعمال کیے، حضرت بلال کے لیے بھی مولا کے لفظ استعمال کیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مولا کے لفظ استعمال کیے۔ اگر تم ان کو مشکل کشا مانتے ہو تو ان کو بھی مشکل کشا ماننا پڑے گا، ورنہ دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، ان کو بھی مان لو کہ مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ صرف مولا کا لفظ اس لیے کہا کیونکہ ایک مولا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا ساتھی۔ اب آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں محبت کرنے والا دوست ہوں اس کا یہ علی محبت کرنے والا دوست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔